آئی کے کا بھی کلینزنگ پروسیس ہے، پی ٹی آئی کا بھی کلینزنگ پروسیس ہے، پاکستانی عوام کا بھی کلینزنگ، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آئی کے از کمنگ آؤٹ. آئی کے کو جو ہے یہ کچھ مہینوں تک، سالوں تک کوئی بند نہیں رکھ سکتا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ ول ڈیفینیٹلی میک دا ویز. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، آج ہم موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب کے پاس. کسی تعارف کے محتاج نہیں، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں. ان سے آج بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی پاکستانی سیاست میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، سیاست کا مستقبل کیا ہے. خان صاحب، عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور کس پوزیشن پہ آئیں گے، یا ملک سے باہر ہی چلے جائیں گے. نواز شریف صاحب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب پاکستان میں آ رہے ہیں، اور کون سی تاریخ کو آ رہے ہیں، آنا ان کا مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کیسز کھل جائیں گے، نیکسٹ حکومت کس کی بننے والی ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے حیدر جعفری صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر شکر ہے اللہ کا. اچھا سر، سب سے پہلے عمران خان صاحب کا ذکر کریں تو عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ آئی کے از کمنگ آؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آئی کے کا باہر آنے کا جو ہے وہ مجھے بہت سموتھ پیس کے اوپر نظر نہیں آ رہا. مشکلات تو ان کے اوپر ہیں، لیکن نیچرل کلینزنگ فرام دا گاڈ. اللہ ان سے بڑے کام لینے چاہ رہا ہے اور اللہ ان کے اوپر بہتری کرے گا ضرور. اللہ کی کرم نوازی ہے، اسپریچول پاورز ان کے ساتھ ہیں. آئی کے کو فی الحال تو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چونکہ آئی کے کا بھی کلینزنگ پروسیس ہے، پی ٹی آئی کا بھی کلینزنگ پروسیس ہے، پاکستانی عوام کا بھی کلینزنگ پروسیس ہے. اٹس اے کوائٹ نیچرل تھنگ. تو اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آئی کے از کمنگ آؤٹ. آئی کے کو جو ہے یہ کچھ مہینوں تک، سالوں تک کوئی بند نہیں رکھ سکتا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ ول ڈیفینیٹلی میک دا ویز. اچھا سر، آپ کا کہنا ہے کہ وہ باہر آئیں گے، مگر باہر آئیں گے کس کنڈیشن پہ آئیں گے کہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ جی مجھے الیکشن میں تو آئی کے نظر آ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آئی کے بغیر الیکشن نہیں ہے. اور پی ٹی آئی بھی وہ ہے جس کے ساتھ آئی کے ہے. پی ٹی آئی کے کوئی دھڑے یا ایسے نہیں ہے. پی ٹی آئی وہی ہے جس میں آئی کے ہے، اور وہی آ رہی ہے اور وہی آئے گی. سائفر کیس کا کیا بنے گا؟ سائفر کیس اپنے جو ہے نا وہ انجام پہ پہنچ جائے گا. سائفر کیس میں بہت ساری اور چیزیں کھل جائیں گی، اور سائفر کیس جو ہے اس میں شاید اگر جیسے ان کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی گئی، اس کو سنانے کی کوشش کی جائے، بظاہر تو مجھے اس کے چانسز تھوڑے لگتے ہیں، لیکن اگر سنا بھی دی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں میں وہ اڑ جائے گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. عمران خان کو سزا دینا یا عمران خان کو جو ہے وہ بہت زیادہ قید رکھنا ناممکن ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اچھی ہے، مگر یہ ڈیٹ کوئی دیتے ہیں کہ کب تک؟ میری مرضی سے ہوتا کچھ نہیں ہے جی. انرجی پیٹرنز اگر میری مرضی سے چلتے ہوں تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا. میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. میرا کام صرف اس انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، میں پہلے دن سے ایک ہی بات کرتا آ رہا ہوں، جیسے لانگ ٹائم، کئی مہینے سے یہی ایک بات کرتا آ رہا ہوں کہ یہ مہینوں کی گیم نہیں ہے. مہینوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم از کم جو 6 مہینے. تو 6 مہینوں کی گیم نہیں ہے، ہفتوں کی گیم ہے. اور ہفتوں میں 15-20 ہفتے، یعنی 4 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، تو 2-2.5 ماہ تو ہو گئے ہیں. تو بس اور تھوڑا سا ٹائم زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو آئی کے از ناٹ امپریزنڈ. وہ قید نہیں ہے، وہ باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ. الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے؟ جی الیکشن میں آئی کے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں. ویری گڈ، یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اچھا سر، دوسرا یہ کہ میاں صاحب جون سا ہے نا، آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. 21 اکتوبر کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ جی 21 اکتوبر کو میں پاکستان پہنچ رہا ہوں. اب اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 21 اکتوبر کی جو میں نے بات کی تھی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، 14 کو گرہن ہے، 28 کو دوبارہ گرہن ہے، اور 14 سے 28 کے درمیان جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نیگیٹو انرجی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے میاں صاحب کی 21 اکتوبر کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے، اور اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ سموتھ سیلنگ کے چانسز تقریباً ناممکن ہے ان کے لیے. ایسا نہیں ہے. اور اس وقت جو مجھے ان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ نظر آ رہا ہے، اور مجھے کہیں نہ کہیں ان کی لائف کے اوپر بھی تھوڑا سا، زیادہ نہیں لیکن اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ بھی تھوڑا سا دباؤ نظر آ رہا ہے. تو چیزیں ٹرن ہو سکتی ہیں. دیر آر سم لوپ ہولز جو اب سامنے آ سکتے ہیں، اور وہ چیزوں کو دوسرا ٹرن دے سکتے ہیں. تو سر 21 اکتوبر کے بعد 22 اکتوبر کو سارے سٹارز چینج ہوتے ہیں، ایک سٹار دوسری سٹار اس میں جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ہے؟
جی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ اسٹار سارے چینج ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسٹار کی پوزیشن تو ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے. کلّا یومن ہوا فی شان، قرآن پاک میں جو ہے کہ ہر لمحہ ہر لہجہ اس کی شان بدل رہی ہے. کوئی چیز کائنات میں اسٹیٹک نہیں ہے. ہاں زمین بھی اپنی محور کے اندر گھوم رہی ہے، ستارے بھی گھوم رہے ہیں. دیر آر کچھ یہ ہے کہ سیکوینس بنتے ہیں، اور کچھ سٹار جو ہیں وہ ریٹرو ہوتے ہیں، کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں. تو چیزیں بہتری کی طرف ضرور آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انرجیز جو ہیں وہ اس وقت جس پیٹرن کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ فوری طور کے اوپر اپنا بیہیویئر چینج نہیں کر رہی. انرجی از ناٹ چینج دی بیہیویئر. تو انرجی اگر بیہیویئر چینج نہیں کر رہی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ ڈراسٹکلی چیزیں ٹھیک نہ ہوں گی، نہ بہت زیادہ ڈراسٹکلی خراب ہوں گی. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے ابھی امتحان کے وقت ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ٹوٹے گا نہیں. جتنا ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، بس دیٹس اٹ. پاکستان نے اسٹیبل ہونا ہے اور پاکستان نے کھڑے ہونا ہے. لیکن یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سوچ ہے یا جو آپ کی جو کلیکٹیو انرجیز ہیں وہ ابھی اپنا جو ہے نا اپنا آپ کو کر رہی ہیں اور سیٹل کر رہی ہیں. انشاءاللہ اٹ وڈ بی. میاں صاحب کو آتے ساتھ ہی مشکلات ہوں گی. مجھے لگ رہا ہے میاں صاحب کو آنے سے پہلے مشکلات ہوں گی. ابھی 21 بہت دور ہے، چیزیں تو ابھی ہو سکتی ہیں. مجھے لگتا ہے میں مطلب کسی کے خلاف نہیں ہوں، کسی کے ساتھ نہیں ہوں. میں انرجی پیٹرنس کا، میں نے سیدھی سی بات ہے، آئی ہیو ٹو آنسر دا گاڈ. مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا جا کے، تو کل کو اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی لوگ تم سے گائیڈنس لیتے تھے، تم اپنا سودا بیچتے رہو، تو میرے پاس تو جواب نہیں ہے. مجھے تو جو انرجی پیٹرنس کہیں گے میں بتا دوں گا. مجھے انرجی پیٹرن کہیں گے کہ جی سویرے سارا کچھ بدل جائے گا، تو میں بتا دوں گا کہ جی صبح سارا کچھ بدل جائے گا. تو میری مرضی سے تو چونکہ ظاہر سی بات نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کو ان کے گھر کے اندر سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اٹس اے ویری کلیئر تھنگ. یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اب وہ اچھا کچھ سینیریو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ سر کہ شہباز شریف فرنٹ فٹ پہ ہیں اور نواز شریف بیک فٹ پہ ہیں. شہباز شریف صاحب کے اعداد اور نواز شریف صاحب کے دونوں کے اعداد اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے دونوں ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ اوپنلی نہیں لیکن انڈر دا لائنز کوئی نہ کوئی کانفنٹریشن دونوں گروپس میں، مریم اور حمزہ کے گروپ میں یا میاں صاحب اور شہباز شریف کے گروپ میں، اندر ہی اندر کنفرنٹریشنز جو ہیں وہ ان کو میاں صاحب کے استقبال میں بھی آڑے آ سکتی ہیں اور باقی چیزوں میں بھی آڑے آ سکتی ہیں. میں نے یہ ایسے نہیں کہا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر سے جو ہے وہ چیزوں کا سامنا، خانہ جنگی نہیں ہوتی کوئی، انہوں نے ایک دوسرے کا سر پاڑنا، لیکن ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے پلاننگ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو چیزیں وہ جسے کہتے ہیں کہ آرڈرز کو زخمی کیا جاتا ہے، تو فوراً نہیں مانے جائیں گے، سلو ہو جائیں گے، تو ان کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. اور کیا ہے، اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. اچھا سر، بلاول بھٹو اور زرداری کے بارے میں کیا کہیں گے، کہاں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے علاوہ پیپلز پارٹی وہ سٹرانگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی چیزیں سندھ میں بھی گین کر لے گی اور شاید ساؤتھ پنجاب میں بھی کچھ تھوڑا بہت گین کرنے کی پوزیشن میں ہو. بلاول کا ذائچہ سٹرانگ ہوا ہے، زرداری صاحب کا ذائچہ بھی جو ہے وہ سٹرانگ ہے، لیکن زرداری صاحب کے ہیلتھ کے اوپر بڑے سیریس قسم کے کوشچنز ہیں. زرداری صاحب اگر اس ہیلتھ کرائسس سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہی وڈ بی لیڈنگ، وہ اس وقت وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے. یعنی پی ڈی ایم کی جو طاقتیں ہیں ان کے جو لیڈر کے طور پہ، یا مطلب جو آپ سمجھ لیں کہ اس کو حزب اختلاف کے طور پہ زرداری صاحب اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ان کی ہیلتھ کے اوپر کرائسس ہیں. بلاول بھٹو وہ رول پلے نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو اگر خود سے آگے اس کو لیڈ کرنا چاہیں تو فی الحال ان کے ستارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ بہت بڑی لیڈنگ پوزیشن میں ہوں. لیکن ہاں بلاول کے اعداد اچھے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، سینسٹیوٹی کے اعداد ہیں، تو وہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے سے روکتی ہے. زرداری صاحب از اے ویری سین پولیٹیشین. زرداری صاحب کا ذائچہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ جو چند ذائچے جو مجھے مطلب مینو پڑھنے پا دیں نے انہیں جو ایک زرداری صاحب دا. زرداری صاحب کا بہت انپرڈکٹیبل ذائچہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. گیم چینجر. زرداری صاحب کا ذائچہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. ان کے اندر جتنی انرجیز ہیں اور ان کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، تو اس کو بہت زیادہ اس کو جو ہے نا آسانی سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا. ان کے ساتھ بھی اسپرچول پاورز ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو سپورٹ کرتی ہے اور جو ان کو
بچا کے لے جاتی ہے ہر چیز سے. ایسے تو نہیں کہتے نا ان کو مفاہمت کا بادشاہ؟ اللہ پیچھے ہو تو سر اللہ کی طرف سے انرجیز ہوتی ہیں. اللہ ہر بندے سے کام لے لیتا ہے. ایوری ون از دا پراپ ان دا ہینڈ آف گاڈ. اللہ اچھا کام بھی جسے چاہے جو لے دیتا ہے, برا لے دیتا تب بھی لے لیتا ہے. اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے ہر ایک کو بانٹ کے انرجیز دی ہوئی ہیں, بانٹ کے اس کو وزڈم دیا ہوا ہے. کوئی اس کو جو ہے ایول جینیس بھی تو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں اور جینیسز بھی اللہ کی طرف سے بنتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زرداری صاحب اس کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں, لیکن زرداری صاحب کا ظاہر سی بات ہے کہ اس سیاست میں ان کی ایک سے ہے اور ان کے اندر جو انرجی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. جب زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جی میں نیکسٹ جون سا ہے نا پی ایم جون سا ہے بلاول کو دیکھ رہا ہوں, تو ایسا کچھ ہے کوئی سین؟ بلاول صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو پی ایم, نو وے. نہ مریم نہ بلاول, دونوں ہی نہیں ہیں. نہ حمزہ؟ حمزہ کے بھی چانس سی ایم کے بھی نہیں ہیں. حمزہ کے چانسز ابھی نہیں. ہو سکتا ہے حمزہ آنے والے وقت میں ہو جائے. حمزہ کا ذائچہ بہرحال شریف فیملی کے باقی ذائچوں سے زیادہ مضبوط ہے, اور حمزہ کی آپشنز جو ہیں وہ کسی حد تک برائٹ ہیں. لیکن مریم صاحبہ کی اگر شریف فیملی کی بات کریں تو وہ بہت ڈارکر سائڈ پہ ہے. اچھا سر, کس کو دیکھتے ہیں, کس کی حکومت دیکھتے ہیں نیکسٹ؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنا لے گی, بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, اور 2/3 کے شاید چانسز نہیں ہیں, لیکن البتہ سادہ اکثریت میں یا بڑی مطلب ٹھیک مارجن سے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے چانس بہت بہتر ہیں. الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے نتیجے میں ان کی حکومت نہ بن پائے. اچھا سر, یہ تو ہو گئی حکومتوں کی بات. اب جو عوام کی بات ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, ڈالر کہاں جا رہا ہے, پیٹرول کہاں جا رہا ہے, تو اس پر کوئی ہے؟ دیکھیں مہنگائی جو ہے یہ ابھی فوری طور پہ کنٹرول نہیں ہو رہی, اور یہ شاید تھوڑی سی بڑھے گی, لیکن اس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ زیادہ ہے. اتار زیادہ ہے, چڑھاؤ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوگا, مطلب بہتری کی طرف شاید عوام جا سکے, کچھ چانسز ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے ڈاؤن فال کے اشارے ہیں, اور ان میں ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ اب جیسے کہتے ہیں نا کلیکٹیو ویژن کی ضرورت ہے. جب تک عوام اکٹھی نہیں ہوگی, جب تک عوام کا وہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ جب تک سارے کبوتر مل کے زور نہیں لگائیں گے یہ جال نہیں اٹھایا جا سکتا. اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے اب رہی. اب بطور قوم ہمیں جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, اور ہر ایک بندے کو اپنا ذمہ داری لینی ہوگی, تو پھر شاید ہی ہو جائے, ورنہ ابھی تو چانسز تھوڑے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کلیئر کٹ ہے کہ پاکستان کے جو اعداد ہیں اس میں 2024-25 جو ہیں یہ کچھ مجھے بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں اس میں, 24 میں اور 25 میں. گوادر کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھ رہا ہے. گوادر کو بہت کلیئر ایریا نہیں نظر آ رہا. میں نے بار بار بات کی تھی کہ 2023 از گوئنگ ٹو بی دا ایئر آف وار, تو وہ وار کے اثرات آپ نے اقصا میں بھی دیکھ لیے ہیں. ابھی یوکرین کی جنگ میں بھی اشارے ہیں بڑھنے کے, ساؤتھ چائنا سی کی طرف ہیں. تو یہ جو گوادر ہے یہ بھی جو سمندروں میں جو انرجیز یا اس کی چیزیں ہیں تو اس بڑھنے کے اشارے تو ہیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ کرم نوازی کرے گا, اپنی پناہ میں رکھے سب کو. سر سورج گرہن کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ کس سائڈ پہ زیادہ افیکٹ ہوگا؟ سورج گرہن جو ہے یہ افیکٹ کرے گا زیادہ تر یہ ادھر میکسیکو نکراگوا والی سائڈ کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کا جہاں پہ یہ نظر نہیں آئے گا وہاں پہ اس کے امپیکٹ نہ ہوں. اس سورج گرہن میں ایک خاصیت یہ ہے کہ اٹس این ہائیبرڈ سورج گرہن. اس کا امپیکٹ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رولنگ پاورز ہوتی ہیں نا, یا وہ لوگ جو اوپر ہوتے ہیں, جو لیڈنگ پاورز ہوتی ہیں, ان کے اوپر یہ اکثر اپنا اثر ڈالتا ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اوپر بھی اثر ڈال سکتا ہے, حکومتوں کے اوپر بھی اثر ڈال سکتا ہے, یہ اور بہت ساری جگہ کے اوپر جو ہے وہ اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اثرات جو ہیں یہ پاکستان کے اوپر بھی جو ہے جو پاکستان کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اوپر لانے میں کامیاب ہو جائے, کیونکہ یہ جب اوپر والوں کو ٹاپل کرتا ہے تو نیچے والے آٹومیٹیکلی اوپر آ جاتے ہیں. اچھا سر, یوکرائن اور اسرائیل کی جو جنگیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یوکرین اور رشیا کا تنازع جو ہے ایک اور تنازع ہے, اور اسرائیل اور حماس کا تنازع ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ سگنیفیکنٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تنازع اتنی دونوں یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک دم ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بظاہر لگے کہ یہاں کوئی جنگ بندی ہو گئی یا سکون ہو گیا, لیکن یہ ختم نہیں ہونے جا رہا ہے, یہ بڑھتے جائیں گے. اور یہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے راکھ جو ہے
وہ اس میں آگ دبی ہو ذرا کوا لگے گی پھر پھوٹ پڑیں گے. تو یہ اب یہ فیصلے کی طرف جاری ہے. یہ جو جنگیں ہیں یہ آنے والے وقت میں فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوں گی. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 23 جنگوں کا سال ہے, 24, 25, 26 اور 27 یہ ریٹیلیشن کے سال ہیں. اور 2027 کے بعد مسلمان پوری دنیا میں بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر جو ہے وہ اٹھیں گے, اور دنیا دیکھے گی مسلم بلاکس کو اور مسلم کی طاقت کو. یہ ہو کے رہے گا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. 2027 تک آپ دیکھ لیجئے گا کہ مسلم پاورز جو ہیں وہ ریٹیلیشن میں اکٹھی ہوں گی, اور پھر یہ مل کے جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ واٹ از دی مسلم پاور. اچھا سر, کچھ لوگوں کا کہنا ہے سورج گرہن جس کی وجہ سے یہ افیکٹ ہوگا, یہ سارا کچھ جو سا ہوگا کہ جنگیں ہوں گی یہ سورج گرہن کی وجہ سے ہوں گی, یہ سارا. سر سورج گرہن تو ہمیشہ سے ہو رہے ہیں. سورج گرہن تو جب سے زمین بنی ہے تب سے ہو رہے ہیں, چاند گرہن بھی ہو رہے ہیں. اصل میں اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انرجی پیٹرنز کو کس طرح کا بیہیویئر عطا کیا ہے. اب اس وقت جو انرجی پیٹرنز بیہیو کر رہے ہیں, اور یہ جو ستارے ہیں ان کی انرجیز, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مختلف ستاروں کا بیہیویئر جو ہے وہ جیسے سائملٹینیس ہو گیا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک گن آپ کے پاس 5 گنز ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ اچھا حملہ کر سکیں گے. اسی طرح ایک ستارے کی انرجی جو تھی وہ ایک طرف امپیکٹ ڈال رہی تھی, دوسرے نے اس کو سپورٹ کیا, تیسرے نے, چوتھے نے, پانچویں نے. اس وقت جو ہے وہ سائملٹینیس 5 انرجیز جو ہیں وہ اکٹھی ہیں, تو ان کا بیہیویئر ایک ہے. تو جب ان کا بیہیویئر ایک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے والے وقت میں اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی ہیں. یہ لیکن یہ میں اگر یہ سمجھانا چاہوں کہ انرجی بیہیو کیسے کرتی ہے تو مجھے تو 20 سال میں خود بھی سمجھ نہیں آئی. جتنا تھوڑا بہت سمجھ آیا اتنے کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. تو انرجی بیسیکلی اللہ کے امر کا نام ہے. تو اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. مجھے یہ انرجی پیٹرنز کسی اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا جی خان صاحب پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ خان صاحب بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں واپس آنے والے ہیں. میاں صاحب واپس آئیں گے, گھر کے اندر کے مسائل جو ان سے ہیں, حکومت کس کی بنے گی, کیا ہوگا, وہ ان کے اپنے گھر کے مسائل, گھر میں ہی سے ہی کوئی نہ کوئی غدار نکلے گا. اس کے علاوہ مہنگائی بڑھے گی. بہت شکریہ. سلام پاکستان.